الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ماہ مبارک کی مناسبت سے سورۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس آیت کریمہ کے ذیل میں ملائکہ و قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا کہ فرشتوں اور ملائکہ کے بارے میں کون کون سے نظریات گمراہ کن یا انحرافی یا فاسد نظریات قوموں میں موجود تھے، حتیٰ کہ اس کا سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے 4 امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا قومیں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرشتہ نازل کرنا چاہیے ہدایت کے لیے، نہ کہ بشر۔ اسی طرح سے ایک نظریہ تھا کہ یہ مؤنث ہیں، مذکر نہیں۔ اور تیسرا انحرافی نظریہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور چوتھا ہمارے پاس بعض آیات ایسی ہیں کہ جس سے ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک مادی تصویر کشی یا ایک خیالی تصویر کشی کر کے اسے معاشرے میں عام کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ملائکہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس میں یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ جاعل الملائکہ اولی اجنحہ کے پروں والے ہیں، یا یحملون العرش، یا انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس سے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا عرش، کرسی اور ان کے ایک مادی اس کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہ صرف اہل سنت میں اقوال نہیں ہیں، حتیٰ مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی اسی طرح سے اس کی مادی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ جیسے خصوصاً مدرسہ تفکیک والے وہ اسی طرح سے اس کا معنی لے لیتے ہیں۔ مثلا اگر قرآن میں یہ آیا ہے کہ پانی سے اللہ نے ہر شے کو خلق کیا، تو مدرسہ تفکیک والے قائل ہیں کہ ہر شے پانی سے خلق ہوئی ہے، لیکن وہ پانی جس سے خلق ہوئی ہے وہ اس پانی سے جدا ہے پانی، تو وہ اسے کہتے ہیں مائع بسیط کا نام دے کے پھر اسے ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال ہم آئیں اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو وجودات ہیں ان پہ جہاں غور و فکر کیا ہمیں خصوصی حکم دیا گیا ہے، اس جگہ پہ اس کی تشریحات بھی مختلف آ جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں پہ ہی پیش آتا ہے۔ کائنات ہمارے سامنے ہے، یعنی ما سوی اللہ عالم ہمارے پاس یا قرآن کریم کی صورت میں معلومات ہیں اور دیگر علوم کی صورت میں ہیں۔ اب اس کی جو تشریح ہے اس تشریح میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بعض تو ایسی چیزیں ہیں جو مادہ اور جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے بارے میں سائنسی انکشافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اس عالم کے آغاز ہے، حتیٰ جسمانی عالم کا آغاز ہے، وہ ہم سے اوجھل اور پوشیدہ ہے۔ یا اس سے پہلے کوئی جہان تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں ایک انسان کی عام انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ یا وحی ہے یا عقل ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ یعنی منبع ہمارے پاس آ جا کے وہ حتیٰ یہ جو کائنات مادی ہے، اس مادی کائنات کی بھی تشریح ہمیں یا وحی کے ذریعے سے پتہ لگ سکتی ہے یا عقل کے ذریعے سے پتہ لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس منبع موجود نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس سے پہلے کوئی جہان تھا یا نہیں تھا، ہم احادیث کی طرف رجوع کریں تو ادھر ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں، عالم ذر، عالم اشباح، عالم ظل، اس طرح کے کلمات ملتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس جہان کے بعد برزخ ہے، قیامت ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ تمام اسلامی فلاسفہ کا، عرفاء کا اور متکلمین، محدثین، فقہا، وہ ان 3 مراحل زندگی کو تو سب مانتے ہیں۔ یہ جہان ہے، اس کے بعد برزخ ہے اور پھر قیامت، لیکن ان کی تفسیر اور تشریح میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف آہستہ آہستہ سرایت کر جاتا ہے ملائکہ کی طرف۔ اب جو ہمارے علماء اس بات کے قائل ہوئے کہ اصول فقہ کے ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اصول فقہ جیسے ایک جملے سے آپ کو معنی لینے کا سلیقہ سکھاتا ہے،
آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جمع کرنے کے جو طریقے جمع روایات کے طریقے آپ کو اصول فقہ بیان کرتا ہے یا تعارض ختم کرنے کے طریقے بیان کرتا ہے، آپ انہی کو مد نظر رکھیں اور مد نظر رکھتے ہوئے روایات سے آپ معنی لے لیں، سندوں کو مد نظر نہ رکھیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ تفقیق اور اخباری علم فقہ میں بالخصوص وہ اسی نظریے کے قائل ہیں کہ، اور اسے اہل سنت میں اہل حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اسی تفکر کے قائل ہیں کہ آپ ظاہر روایت کو لیں اور اس کے اوپر پھر غور و فکر کر کے جمع کریں تو کچھ ایسی ہی تصویر کشی ہمارے پاس آتی ہے۔ اس میں کلمات مثلا لفظ تین آئے گا، مٹی یعنی لفظ ماء آئے گا، وہ کہتے ہیں اس الفاظ کو اسی طرح رہنے دیں اور اسی کو آپ اصل قرار دیں جب روایات نے یہ کہے، یا قرآن کریم نے مثلا یہ کہے کہ ہر شے کو اللہ نے پانی سے خلق کیا، آپ اسی طرح رہنے دیں۔ یہ طریقہ کار ہے محدثین کا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی نظر میں ملائکہ ہے، روح ہے، وہ ساری کی ساری مادی ہیں۔ واضح طور پہ انہوں نے لکھا مرزا مہدی اصفہانی نے کہ انسانی روح جو ہے وہ بھی مجرد نہیں ہے، مجرد فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ان کا مجرد سے کیا معنی مراد ہے وہ بھی خود ایک قابل تأمل چیز ہے۔ لیکن جو اہل عقل عقلاء نے پھر آ کے بحثیں کی، کیونکہ عقلاء کی تشریحات قابل فہم ہو جاتی ہیں، استدلالی زبان ہوتی ہے، وَإِلَّا ادھر اب مائع بسیط کہہ دیں ہمیں کیا سمجھ آئے کہ مائع بسیط، کیونکہ یہ تمام عرفاء نے، فلاسفہ نے اور اسی طریقے سے متکلمین یا جس طرح مدرسہ تفقیق ہیں انہوں نے یہ بحث کی کہ کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا، وہ کیا چیز تھی جس سے آغاز ہوا۔ اب اس کو وہ کہتے ہیں وہ مائع بسیط تھا۔ فلاسفہ کی طرف آئیں، وہ قدم اور حدوث کی بحث کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے بحث چلتی ہے، پھر مجرد عوالم کو تقسیم کرتے ہیں، عوالم کا تعلق جوڑتے ہیں۔ عوالم کے بارے میں مختصر سی ہم گفتگو کریں گے ملائکہ کی وجہ سے، لیکن اس کو قرآن کریم کی انشاءاللہ آیات کے تناظر میں الگ سے موضوع بحث قرار دیں گے، کیونکہ عوالم کو، کائنات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ملائکہ کے بارے میں جس موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ہے حقیقت ملائکہ کیا ہے، کیونکہ گزشتہ درس میں تو یہ گزر چکا، عقیدہ ضروری ہے ملائکہ کے اوپر۔ جب عقیدہ ضروری ہے تو عقیدہ رکھتی ہیں قومیں، آج بھی عقیدہ رکھتی ہیں، اکثر بیشتر پوری دنیا میں اکثر بیشتر لوگ وہ ملائکہ کے وجود کے، فرشتوں کے وجود کے قائل ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو قائل ہیں وہ صحیح نظریہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اہل اسلام سے باہر تو صحیح نظریہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر عالم اسلام میں آ جائیں ادھر بھی اس کی تصویر کشی جو ہے وہ خیالی طرز پہ زیادہ کی گئی ہے، نہ وہ آیات اور روایات کی طرز کے اوپر ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب ایک تصویر کشی ملائکہ کی موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو ملائکہ کے اوصاف اور ملائکہ کے افعال، اعمال بیان کیے ہیں، مسلمان اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرآن نے واضح ذکر کیے، تو اس کی بنیاد پہ ایک بڑا مسئلہ اہل اسلام کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت ملائکہ وہ کیا ہے؟ مثلا ہمیں یہ پتہ لگ گیا جبرائیل امین علیہ السلام وہ فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت قدرت اور طاقت عنایت فرمائی ہے اور وہ وحی کو لے کے آتے ہیں۔ یا جناب اسرائیل علیہ السلام ہیں، موت ان کے سپرد اللہ نے ان کی ذمہ داری رکھی ہے۔ یہ قرآن کریم میں ملک الموت یا ان چیزوں کا تذکرہ، جبرائیل علیہ السلام ان کا تذکرہ قرآن نے واضح کیا ہے۔ بعض ہیں کہ جو مثال کے طور مدبرات امر ہیں، اس کے اعتبار سے یعنی کائنات کی جتنی امور چل رہے ہیں، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ یا واسطہ، وسائط اس کو بنا کے چلا رہا ہے۔ مدبر اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں ذات ہے، لیکن مدبرات امر یہ فرشتے بھی ہیں، انواع انشاءاللہ ہم فرشتوں کی پڑھیں گے۔ افعال تو واضح ہمارے لیے ہو جاتے ہیں قرآن کی نظر سے، اوصاف بھی واضح ہوتے ہیں، معصوم ہیں فرشتے، اسی طریقے سے فرشتے اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، فرشتے شعور اور تعقل رکھتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ اسی ترتیب سے پڑھیں گے، پہلے حقیقت فرشتہ پڑھ لیں، پھر ہم آئیں گے اوصاف کیا ہیں، اوصاف کے بعد افعال کیا ہیں، افعال میں پھر انواع پڑھیں گے، کتنی قسم کے فرشتے ہیں یا اس کے بارے میں احادیث ہمارے پاس کیا کہتی ہیں۔ حقیقت فرشتہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو کائنات دکھائی دیتی ہے عقل کی جہت سے، نہ کہ ظاہری نگاہوں سے، اور اکثر علماء جس بات کے قائل ہیں
اس کے مطابق کائنات یا مجرد ہے یا مادی ہے۔ مجرد سے مراد ہے کہ جو مادہ نہ ہو، مادے سے خالی۔ مثال کے طور پہ آپ جسے تعقل کرتے ہیں وہ مادے سے خالی شے ہے۔ عقل میں جو آپ کے آتی ہے عقلی مرحلے پہ، کہ یہ منطق میں اس کی بحث آتی ہے کہ اس کو آپ کہیں گے کہ مادے سے آ رہی ہے۔ مجرد کیا یہ اصطلاح ہی اس وجہ سے اصطلاح بنی، مجرد یعنی جو مادے سے خالی ہو، میٹر کے احکام اس پہ نہ ہوں، مادے کے احکام اس پر جاری نہ ہوں۔ میٹر یا مادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خود بھی ایک لفظ جو ہے وہ مشترک لفظی ہے، یعنی ایک لفظ ہے کئی معنی بنتے ہیں، لیکن ادھر ہم جب اسے مادہ کہہ رہے ہیں یہ مجرد کے مقابلے میں ہے۔ یعنی مادہ یہی میٹر، اس میں جسم بھی آ جاتا ہے مادے کے اعتبار سے۔ اچھا، مادے کے اعتبار سے بعض اوقات ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں مختلف ایک شے کے ابتدائی عناصر، اس کو بھی مادے سے بعض اوقات تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم مجرد عن المادہ کہہ رہے ہیں یہ اجسام، مادی اجسام جن کو کئی جہات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 3 ڈائمینشنل جسے آپ کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں جسم، اور یہ جسم مادے پہ مشتمل ہوتا ہے۔ مادے کی خصوصیت ہے تحیز، ایک کلامی اصطلاح ہے متحیز ہونا، یعنی وہ 6 جہات میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ جو شے بھی متحیز ہو وہ 6 جہات میں تقسیم ہو سکتا ہے، وہ چند جہات میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں فاصلہ لایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ہم انشاءاللہ ابھی ملائکہ کے بارے میں پڑھیں گے، ملائکہ کیا ہیں۔ بس ایک تو ہمارے پاس کائنات آ گئی کہ جو مادہ ہے، 3 ڈائمینشنل ہے، یا 6 جہات میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح سے تصور اس کا ہو سکتا ہے، یا وہ تقسیم اس جہت سے ہو سکتی ہے، یا اس میں فاصلہ برپا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ ہے اور یہ ہیولا ہے، مثلا مادہ اولا ہے۔ مادہ اس اعتبار سے ایک اور معنی میں آتا ہے، ہم اس میں ابھی جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس اعتبار سے ساری کہکشائیں کیا ہیں؟ مادی۔ سارے حیوانات، سارے حشرات، سارے جمادات، سارے نباتات، سارے انسانوں کے اجسام، یہ کیا ہیں؟ مادی۔ کائنات بہت وسیع ہے اس اعتبار سے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہمارے پاس تقسیم آتی ہے مجرد عن المادہ، مادہ نہیں ہے وہ شے، کائنات کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جو خیال اور خواب دیکھتے ہیں یہ مادہ نہیں ہے، بعض آثار مادہ ہیں لیکن خود مادہ نہیں ہے، کوئی گوشت پوست نہیں ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہے، ویٹ نہیں ہے، آپ اس میں جا کے اس کو آپ وزن نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے مادہ نہیں ہے۔ لیکن بعض آثار مادہ ہیں، رنگ ہے اس کے، آپ کو رنگ دکھائے گا، طول اور عرض آپ کو اس میں دکھائی دے گا۔ لیکن جب آپ عالم عقل یعنی عقل کے مرحلے میں آتے ہیں تو اس میں یہ آثار مادہ بھی نہیں ہے، اسے مجرد تام کہتے ہیں۔ مجرد یعنی برزخی یا خیال یا خواب، ہم جو خیالات سوچتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، وہ یہ والی مادے نہیں ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کے آثار ہیں، یہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے آثار ہیں۔ اب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ ہم عوالم کی بحث سے تعلق رکھے گا، لیکن ہمارے پاس کائنات ان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے نفوس ہیں، اکثر علماء نے بھی اس چیز کو ثابت کی، عقلی ادلہ اور براہین بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے احادیث بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہماری روح اور نفس وہ مجرد ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ مادی احکام بھی نہیں رکھتے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ آئے مثال کے طور پہ جنات، ان کی بھی حقیقت مادی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات اللہ کی مادی نہیں ہے، کوئی مادے کا حکم اللہ کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ پھر مجرد بھی یا محدود ہے یا لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کو محدود نہیں قرار دے سکتے، مخلوقات کی مانند اللہ تعالیٰ کو قرار نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ہاں ہم فرشتوں کو، فرشتے ان 2 میں سے کیا ہیں؟ ملائکہ مجرد ہیں یا مادہ ہیں؟ یہ اساسی بحث ہے، یعنی یہ بحث ابھی ہم نہیں کر رہے کہ وہ آیا جسم اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ مجھے پتھر نظر آ رہا ہے، آیا پتھر کی حقیقت پتھر ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پتھر کی حقیقت پتھر مثلا نہیں ہے بالفرض، تو ہم کہیں گے ٹھیک، پھر کس مرحلے میں یہ پتھر نظر آ رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ادھر ہم یہ غور و فکر کریں کہ ملائکہ کی حقیقت خود کیا ہے۔ بس بحث کا آغاز آپ کو پتہ لگا کہ ملائکہ وہ کیا
خلقت وجود رکھتے ہیں یہ پتہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہیں یہ معلوم ہے، اللہ کی خلقت ہے یہ معلوم ہے، لیکن اللہ کی مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جو اکثر ہمارے اہل عقل و فہم علماء کہتے ہیں یا عقلاء کہتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے پاس ہیں ملائکہ، ایک مخلوقات ہیں جو مجرد ہیں، اور ایک مخلوقات جو کیا ہیں مادی۔ مادی مخلوقات کو تو جاننا آسان ہے، جو نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، حس کے دائرے میں آ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، یہ ساری مخلوقات مادی ہیں۔ جو مادہ نہ ہو اور وجود رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں مجرد۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے خالی، مجرد عن المادہ، یعنی جو مادے سے خالی مخلوق ہے۔ سائنس آج کے دور میں اس کو اس طرح قبول نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح، ہمارے خیال، ہمارا خواب، یہ سارے کے سارے مادے نہیں ہیں، یہ مجرد ہیں۔ اب ہمیں یہاں پہ سمجھ آئی کہ مخلوقات مجرد ہے یا مادہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ملائکہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حقیقت ملائکہ کیا ہے؟ آیا وہ مادی ہیں جب اللہ نے خلق کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جب انہیں خلق کیا تو وہ غیر مادہ یعنی مجرد ہیں؟ پھر یہ بحث آئے گی کہ اگر وہ ہم مان لیں بالفرض کہ وہ مجرد ہیں، تو پھر وہ آیا صورتوں میں انسانی جسم کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی کہ اگر نظر نہیں آ سکتے تو اس کے اوپر تو شرائع اور ادیان واضح طور پہ دلالت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے بندے تو وہ فرشتے تھے یا نہیں؟ لیکن انسانی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، انسانی شکل میں تھے۔ اسی طرح داحیہ کلبی کے بارے میں ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے۔ تو یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ بس پہلا مرحلہ کیا؟ حقیقت کی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ تھے ہی مادی مخلوق ہے، اور مادی مخلوق ایسی ہے کہ جو کئی شکلیں بدل سکتی ہے، یہ ایک تشریح ہو جاتی ہے۔ ایک تشریح ہوتا ہے کہ نہیں، مادی مخلوق نہیں ہے، غیر مادی مخلوق ہیں، مجرد ہیں، اور مجرد کی صورت میں ہمارے پاس کیا صورت آتی ہے کہ مجرد عن المادہ ہیں۔ ایک اور ہمارے پاس الگ صورت آ جاتی ہے، پھر ہم یہ بحث کریں گے پھر مجرد ہے تو مادی صورت میں کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے آغاز سے پہلے کہ اس میں ہم وارد ہوں اور اقوال آج آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم قرآن کریم اور روایات سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہماری بحث ان کے اوصاف اور ان کے افعال میں آ جائے گی۔ کلمہ ملائکہ کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں کثرت سے کلمہ آیا ہے، احادیث میں کثیر ہے، تمام کے تمام اقوام و ادیان میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، البتہ اس کے الفاظ اپنے اپنے اینجل مثلا انگلش میں کہتے ہیں، کسی اور زبان میں کوئی اور معنی ہوگا۔ ملائکہ جنہیں فرشتے بھی اردو میں کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں یہ لفظ ملائکہ در حقیقت اس کے حروف اصلی پہلے جانیں، یہ مختصر سی لغوی بحث آپ کے سامنے کی جاتی ہے، اور اس لغوی بحث میں ہم نے معنی کو تلاش کرنا ہے تاکہ ہمیں معنی اس کا پتہ لگے۔ معنی سے تعلق ہوتا ہے، مثلا جب آپ مٹی کو مٹی کہتے ہیں تو اس کلمہ کا اس لفظ سے ایک تعلق قائم ہوا، اور پھر یہ لفظ جہاں جہاں بولا جاتا ہے اس معنی کی رعایت وہاں پہ کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ بھی ہے کہ ملائکہ، جس کو جو کہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی مفرد ہے ملک، میم پر فتح، لام پر فتح اور کاف، ملک۔ بعض گمان یہ کرتے ہیں کہ شاید ملائکہ کے حروف اصلی میم، لام، کاف ہیں، جبکہ اصل یہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس کے حروف اصلی ہیں حمزہ، لام، کاف۔ علقہ، حمزہ یعنی محموز الفا ہے، یہ حمزہ، لام اور کاف۔ حمزہ، لام اور کاف یہ اس سے بنا ہے، اور اصل میں یہ اس کے دو مصدر آتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس اس کا مصدر آتا ہے الکن، اور دوسرا ہے الوکن۔ الکن یعنی فعلن، فعلن کے وزن پہ، الکن یعنی فعلن، اور دوسرا ہے الوکن یعنی فعولن کے وزن کے اوپر اس کا دوسرا مصدر آتا ہے۔ اسی لیے بعض نے ویب سائٹس بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، الو کا نام رکھا ہوتا ہے، خصوصاً جو اہل حدیث طبقہ ہے انہوں نے اس طرح کی بہت معروف ویب سائٹ ہے الو کا، اہل حدیث کی ہے، شیعوں کے خلاف بھی بڑا اس میں مواد انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، تو وہ اسی سے انہوں نے مصدر کو فرشتوں کے اس کے اوپر بنایا ہے۔ اور یہ
لفظ استعمال ہوتا ہے ضربہ یضربو سے، باب ضربہ یضربو، الکا یألکو، الکن علوکن، یہ اس کے حرف اصلی ہیں، ضربہ یضربو یعنی الکا یألکو، یألکو الکن، اور دوسرا مصدر ہے علوکن۔ سوال یہ ملائکہ پھر کیسے بنا؟ اصل میں یہ جب الکا تھا، الکا سے یہ بنا مألکہ، مألکہ، مألکہ میں انہوں نے دیکھیں مألکہ حمزہ جو اس کا اصلی حرف تھا اس کے اوپر جزم تھی، اور لام جو ہے وہ اس کے اوپر فتح ہے، تو انہوں نے لام اور حمزہ کو تبدیل کر دیا۔ کیوں تبدیل کیا اس کا نہیں پتا کیوں کیا، لیکن تبدیل جگہ تبدیل کر دی۔ مألکہ میں لام کو پہلے لیا اور حمزہ کو بعد میں لیا ہے، مألکہ، صحیح ہے۔ حمزہ کو کیا کیا انہوں نے؟ بعد میں لیا، اور لام کو پہلے لے آئے۔ تو جب لام کو پہلے لے کے آئے تو اس میں اب انہوں نے کیا کیا کہ لام متحرک ہے، حمزہ کو گرا دیا، تو اس طرح سے یہ کیا بن گیا؟ ملکہ۔ اور اگر ہم یہ بات مان لیں کہ حمزہ اور حرکتیں اس کی نہیں تبدیل ہوئیں، صرف حرف آگے پیچھے ہوا ہے، تو پھر ملکہ ہو جائے گا، اور ملکہ میں حمزہ جب گرا دیا تو اس کی فتح کو پیچھے دے دیا، اس طرح ملکہ بن گیا۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اپنی حرکات سمیت حروف کو آگے پیچھے کیا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، حروف اپنی جگہ پہ، حروف آگے پیچھے ہوئے، حرکات اپنی سکون اور فتح اپنی جگہ پہ تھی، لیکن بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ پیچھے لام ساکن ہے تو فتح اسے دے دی، اور اس طرح سے یہ ملکہ بن گیا، اور ملکہ سے اس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ ملائکہ میں آیا گول تا تانیث کی ہے یا گول تا جم کی ہے؟ زمخشری نے خصوصاً بیان کیا، اور قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں یہ اہم نقطہ بھی ہے کہ یہ گول تا تانیث کی نہیں ہے، یہ جمع کی علامت ہے گول تا، صحیح ہے، یہ جمع کی ہمارے پاس علامت ہے۔ ملکہ یا مألکہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لغتاً مطلب کیا ہے؟ لغتاً اس کا مطلب ہے رسالت، پیغام رسانی، پیغام پہنچانا، اور پیغام لینا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رسالت یعنی پیغام، پیغام کا ہونا کیا ہے؟ یہ مألکہ یا ملک کا لغوی مطلب ہے، اور اکثر بیشتر اہل لغت نے یہی تصریح کی ہے کہ اس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا یا پیغام ہونا، پیغام کا ہونا۔ مثلا کتاب العین میں بھی اسی طریقے سے ہے، موجب المقاییس لغہ میں بھی اسی طریقے سے ہے، اور بقیہ نے بھی یہی اس کو ذکر کیا ہے۔ البتہ پیغام کو اب فرشتوں کی جانب سے دیکھیں تو پیغام وہ لیتے بھی ہیں، پیغام پہنچاتے بھی ہیں، ہر دو صورتوں میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک مخلوق کا نام ملائکہ رکھ رہا ہے۔ ہم جب لغت میں بحث کر رہے ہیں تو ادھر کسی مخلوق کا نام ملائکہ، ملک بائن معنی کہ کوئی وجود نہیں آ رہا، بلکہ کیا لغتاً ایک معنی ہے رسالت، علوکہ یعنی رسالت، ملک یعنی رسالت، ملائکہ یعنی رسالت، پیغام، پیغام کا ہونا، پیغام اٹھانا، پیغام پہنچانا، پیغام رسانی، یہ معنی اس کے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک مخلوق کو ملائکہ کہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی، اللہ تعالیٰ عباد الرحمن ہیں جو، اس مخلوق کو اب اس معنی کے پیش نظر یہ نام دیا گیا ہے یا نہیں؟ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک لغتاً اس کا یہ معنی ہے، لیکن لغوی معنی کی رعایت کرتے ہوئے اس وجود کو ملائکہ نہیں کہا جا رہا، کیونکہ یہ سائبین، ستارہ پرست، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پیغام پہنچانے والے ہیں، جبکہ مسلمان بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار وہ تفصیل کے قائل ہیں۔ جیسے انسانوں میں بعض ہیں کہ جو پیغام لیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، اور بعض انسان ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح فرشتوں کو دو حصوں میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کیا، ایک وہ ہیں کہ جو پیغام لیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، جیسے نبی تک پیغام پہنچایا، یہ تو رسول فرشتے ہیں، اور ایک اور فرشتے ہیں جو رسول نہیں ہیں، وہ پیغام میں مثلا کسی کام میں مأمور ہیں، کسی کام کے اوپر انہیں اللہ نے لگا دیا ہے،
اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کیا قرآن سے قائم کی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے رسولوں کو چنتا ہے، یعنی سب ملائکہ کو رسول نہیں بنایا، ملائکہ میں سے بعض کو پیغام پہنچانے والا بنایا۔ لیکن یہ بات قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ممکن ہے استدلال عمومی کر سکیں۔ قرآن میں ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، یہ سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں، کہ ملائکہ کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ رسول۔ یہاں پہ ملائکہ میں الف لام جنس کی ہے، تمام ملائکہ مراد ہیں۔ دونوں ہم اگر آیات کو جمع کریں تو یہ جمع ہو سکتا ہے جو شیخ طوسی نے کیا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے، اطلاق بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملائکہ میں بعض خصوصی طور پہ پیغام رسانی کے لیے ہیں، پیغام پہنچائیں، اور بعض صرف اعمال انجام دینے کے لیے اور مأمور ہیں۔ یہ ہمارے پاس ملائکہ کے اعتبار سے لغوی بحث تھی، اور یہاں پہ یہ بات ہمارے پاس آئی کہ ملائکہ نام کی اللہ تعالیٰ نے ایک خلقت کو خلق کیا ہے، اور ہر امت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور ملائکہ انسانوں اور جنات سے جدا مخلوق ہیں، اور یہ بعید نہیں ہے کہ اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملائکہ کو ملائکہ کہا گیا ہو، اگرچہ بعض ملائکہ وہ رسالت یا پیغام رسانی کا کام نہیں کرتے، لیکن جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں وہ ہیں سرداران ملائکہ، وہ ہیں کہ ملائکہ کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، بڑے ملائکہ ہیں، تو ممکن ہے انہی ملائکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمہ ملائکہ استعمال کیا ہو۔ یعنی شیخ طوسی اور مرحوم طبرسی رحمہم اللہ ان کا اپنا اعتراض اپنی جگہ پر موجود، لیکن یہ بات ہم یہ نہیں کہہ سکتے صراحتاً کہ قرآن کریم میں جب کلمہ ملائکہ استعمال ہوا تو اس میں اس کے معنی کی رعایت نہیں موجود، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ معنی کی رعایت موجود ہے، اور معنی کی رعایت ہر دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس آیت کو لے لیں جاعل الملائکہ رسولا، کہ اللہ نے ملائکہ کو بنایا ہے رسول، پیغام، کیونکہ پیغام تو ہر ایک نو اٹھائے ہوئے، اپنے کام کا پیغام تو ہر کوئی اٹھائے ہوئے ہے یا نہیں، اس اعتبار سے تو ہر فرشتہ ایک پیغام اٹھائے ہوئے ہے، تو اس کو بھی اگر ہم جہز کو دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھیجا، اللہ نے انہیں مأمور کیا۔ اور دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تقسیم کے قائل ہو جائیں، جیسے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم طبرسی مجموع البیان میں ان کی اتباع میں اس بات کے قائل ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے اور بزرگ فرشتے ہیں، جو سرداران فرشتہ ہیں، وہ پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں، جیسے جناب جبرائیل علیہ السلام، انہی کی عظمت اور جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری صنف ملائکہ کو ملائکہ کہہ دیا گیا ہو۔ یہ ملائکہ کے نام سے ہمارے پاس ایک مختصر تبصرہ تھا، اور اب ہم آ جاتے ہیں ملائکہ کے بارے میں نظریات اور پھر حقیقت پہ۔ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں کتنے نظریات ہیں؟ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے ان اقوال کو جمع کیا ہے، اور ملا صدرہ کے بعد جتنے افراد آئے ہیں انہوں نے اسی جگہ سے، ان کی اسی کتاب سے ملائکہ کے بارے میں جو اقوال ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ملائیں تمام کے تمام اقوال کو، بڑے بڑے جو اہم اقوال ہیں، مثلا ملا صدرہ نے جو ذکر کیے ہیں یا دیگر بھی اگر ہم شامل کر لیں، ان میں اہم کو اگر ہم ملائیں تو 5 اقوال بنتے ہیں ہمارے پاس۔ 5 اقوال ہیں فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اس خلقت میں فرشتوں کا وجود ایک خاص صنف ہے، مخلوق الہی ہے، جنات خاص صنف ہیں، انسان خاص صنف ہیں، حیوانات ہیں، اسی طرح نباتات ہیں، پھر جمادات، مثلا یہ ستارے ہیں، کہکشائیں۔ اب جمادات کو آج آپ تقسیم کرنے بیٹھیں تو انسان جو ہے اس کی عمر گزر جائے گی، لیکن وہ جمع نہیں کر سکتا۔ کہکشاؤں کا عالم الگ ہے، ایٹم کی دنیا الگ ہے، اسی طرح پہاڑوں کی دنیا الگ ہے، یہ جو لاوے نکلتے ہیں ان کی کائنات ہی الگ ہے، ان کے اسباب ہیں، اس کی سائنس ہے، پھر ستارے ہیں، سیارے ہیں، تو مختلف اس طرح سے جمادات کی اپنی ایک پورا وجود ہے اور پورا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں نباتات، درختوں کے، پودوں کے، اس کی ہی دنیا بڑی طویل ہے۔ پھر حیوانات ہیں، حیوانات کے ساتھ انسان اور جن ہیں، اور انہیں میں سے ایک ملائکہ ہیں۔ پھر ملائکہ بھی تقسیم ہوتے ہیں، کئی اصناف ہیں، بعض ہیں کہ جو عرش کے ساتھ مختص ہیں، بعض ہیں سماوی ہیں، بعض ہیں جو زمینی ہیں، بعض ہیں زمین کے اوپر مختلف کاموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔
تو یہ ہمارے پاس انشاءاللہ انواع فرشتہ آئے گی، یعنی فرشتہ بھی جہاں ایک پورے کائنات رکھتا ہے اپنے اندر، تو ہم اسے کلی طور پہ دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو فرشتے کے صنف کی مخلوقات ہیں وہ حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کا کام کیا تھا، انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کی ملا صدرہ نے، تو تفسیر کے آغاز میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، مقدمہ تفسیر عموماً لکھتے ہی ہیں، تو جو مقدمہ انہوں نے لکھا وہ مفتاح الغیب کے نام سے معروف ہے، کتاب ہے مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب کے نام سے وہ مقدمہ معروف ہے، اور یہ 2 جلدوں پہ آج کے دور میں چھپ چکا ہے، مفاتیح الغیب۔ مفاتیح الغیب یہ کتاب اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے قرآن کریم کے بہترین طور پہ ان معانی کو پیش کیا ہے قرآن ہی کی آیات کے تناظر میں، اور تفسیر پھر لکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ان کا مقدمہ تو لکھ دیا، اب تفسیر کے لیے انہوں نے قلم اٹھانا ہی تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ 5-6 جلدی تفسیر ان کی چھپ چکی ہے، لیکن وہ ان کے ممکنہ کلام سے لی گئی ہو یا جو ان کے بکھرے ہوئے نوٹس تھے ان نوٹس کی صورت میں وہ چھپی ہو، لیکن مفاتیح الغیب کتاب بہت بہترین ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں مفتاح ثامن، کیونکہ انہوں نے ابواب کی جگہ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اگر کسی نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو اس کی چابیاں یہ 2 کتابیں ہیں۔ آپ مختلف کتابیں پڑھیں، مثلا عرش، کرسی، سما، ارض، نفخ، وحی، ان کلمات یہ قرآنی کلمات ہیں، ان کلمات کی تشریح کی ہے، آپ کو اس تشریح میں بہترین تشریح ملا صدرہ کی نظر آئے گی، واقعاً کامیاب ہیں اس تشریح کرنے میں، جو علماء اور اساتذہ بھی بار بار تاکید کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے ان کلمات کو بہت اچھا کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب توفیقات دی اور بہترین انداز میں انہوں نے کھولا۔ اسی طرح انہوں نے ملائکہ پہ گفتگو کی ہے، انسان پہ گفتگو کی، انسان کے نفس پہ گفتگو کی، ایسی مفاتیح الغیب میں۔ تو مفتاح ثامن میں فصل رابع ہے 550 نمبر صفحے پہ کہ فی اختلاف مذاہب الناس فی ماہیت الملائکہ، میں یہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ اقوال آپ کے سامنے آ جائیں، ان اقوال میں سے قابل قبول کون سا قول ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے، اور اس میں پھر مکتب تشیع کے اندر کتنے قول ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ صرف ایک شخصیت کو خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، اور یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ منتقل ہو جائیں گے کہ آیات اور روایات میں ملائکہ کے اوصاف کیا وارد ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں تک تو عقلاء اور فلاسفہ وہ ملائکہ کے اوصاف عصمت تک تو ایک حد تک بیان کر دیتے ہیں، لیکن سب کے سب اوصاف وہ وحی الہی ہمیں بیان کرے گی، اور پھر اللہ نے ان ملائکوں کو کیسے قرار دیا ہے یہ بھی وحی الہی ہی بیان کرے گی۔ آئیں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو اقوال ہیں، ان سے پہلے ملا صدرہ سے پہلے فخر الدین رازی نے اسے ذکر کیا، تفسیر کبیر، وہ بھی مفتاح الغیب کے نام سے تفسیر فخر الدین رازی کی چھپتی ہے۔ فخر الدین رازی کی تفسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک شے کے بارے میں تمام اقوال لے کے آتے ہیں، اگر کسی نے اقوال دیکھنے مفسرین کے تو اس اعتبار سے بہترین تفسیر ہے فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر۔ ملائکہ کے بارے میں آئیں، ہم ملا صدرہ کو پڑھیں گے فخر الدین رازی کی بجائے، ملا صدرہ کے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ذکر کیا۔ فصل رابع میں ذکر کرتے ہیں لوگوں کے نظریات فی ماہیت الملائکہ، ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ الناس قد اختلفوا فی ماہیت الملائکہ و حقیقتها، لوگوں میں اختلاف وارد ہوا ہے، ملائکہ کی ماہیت اور ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں اختلاف وارد ہوا ہے، اور اس میں ملائکہ کا ہونا ضروری ہے سب کہتے ہیں، اور یہ وہ ذوات ہیں جو بذات خود قائم ہیں فی الجملہ۔ یہ ذوات آیا متحیزہ ہیں یا نہیں، یہ کلامی اصطلاحات ہیں تینوں، کہ ذوات قائمۃ بانفسها، بعض ذوات ایسی ہیں کہ جو کسی غیر کا محتاج ہیں، غیر ہو تو تب وہ وجود رکھتی ہیں والا وجود نہیں رکھتی، جیسے دیوار پہ رنگ کب دیوار کب رنگین ہوگی، اسی وقت ہو سکتی ہے، رنگ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب کسی شے کے اوپر چھائے، والا نہیں چھا سکتا۔ انسانی نفسانی کیفیات بھی اسی طرح، نفس ہوگا تو غضب طاری ہوگا اس پہ، نفس ہی نہیں ہے تو غضب کہاں سے طاری ہونا ہے۔
نفس ہوگا تو اس کے اوپر اضطراب طاری ہو سکتا ہے، شہوت طاری ہو سکتی ہے، لہٰذا یہاں پہ وہ نفس کی محتاج ہے یہ حالت ہے۔ لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں جو محتاج نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ اس دنیا کے اندر اگر وجود میں آنا چاہتے ہیں تو ہم کسی اور شے کا سہارا لینے کے لیے محتاج ہیں، کسی اور مخلوق کا سہارا لیں، جیسے رنگ دیوار کا محتاج تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود کے لیے ایسا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ قائمتن بانفسہا ہیں۔ فرشتے بھی قائمتن بانفسہا ہیں، خود قائم ہیں، کسی اور وجود کے یعنی کسی اور مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ہو تو یہ اس کے اوپر عارض ہوں گے، رنگ کی طرح نہیں ہے، غضب اور غصے کی طرح نہیں ہے، شے ہو تو اس کے اوپر عارض ہوں، بلکہ جس طرح سے دیوار ہے، پتھر ہیں، انسان کا جسم ہے، یہ سارے کے سارے خود موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب خلق کیا تو ان کی خلقت میں ان کے وجود کے لیے کسی اور شے کے اوپر آنے کے محتاج نہیں تھے۔ فرشتے بھی اسی طریقے سے۔ لیکن آیا فرشتے متحیز ہیں یا نہیں ہیں؟ متحیز سے ان کی مراد در حقیقت یہ ہے کہ جسمانی ہیں یا غیر جسمانی مخلوق ہے، یعنی مادی مخلوق ہے یا غیر مادی مخلوق ہے، کیونکہ حیز کہتے ہیں مادی مخلوق حیز رکھتی ہے۔ مثلا آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ آپ نے گھیری ہے، ایک حیز میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا ایک احاطہ ہے، اس احاطے کی وجہ سے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، صحیح؟ فرشتے آیا یہ جسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اسے تقسیم کر سکتے ہیں اس کی جہت سے، حیز اس نے کیونکہ ایک جگہ گھیری ہوئی ہے اور اس گھیراؤ کی وجہ سے اسے تقسیم کر سکتے ہیں، جسم کی خصوصیات میں سے ہے یہ۔ فرشتے آیا متحیز ہیں، اگر ہم کہ متحیز ہیں اس کا مطلب ہے کہ جسمانی مادی وجود رکھتے ہیں، اور کہیں کہ نہیں ہے متحیز تو اس کا مطلب غیر مادی مخلوق یعنی مجرد ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مولا صدرہ بیان کرتے ہیں۔ احدھا انہا اجسام لطیفۃ ہوائیۃ، جسم ہیں، بس اس کا جسم کہہ دیا تو کیا مطلب ہے؟ مادی مخلوق میں۔ نمبر 2 لطیفۃ، بڑے لطیف مخلوق، جیسے ہوا لطیف ہے اس لیے ہر جگہ سے گزر جاتی ہے، لطیف کہتے ہیں بہت پتلی سی، بہت باریک، لطیف مخلوق ہے۔ اشیاء عموماً ہوتی ہیں سخت ہوتے ہوتے نرم ہوتی ہیں، پھر نرم ہوتے 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 وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ لطافت اس کے کہتے ہیں، باریکی کو۔ اسی لیے وہ کلمات کہ جو پرمعنی ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے یا زیادہ بڑا کلام نہیں رکھتے، انہیں کہتے ہیں بڑا لطیف انہوں نے مطلب پیش کیا ہے، یا بڑا لفظ میں لطافت تھی، الفاظ میں لطافت یعنی دیکھنے میں لفظ نہیں لگ رہا لیکن بڑا معنی رکھتا ہے۔ بعض معنی ہیں جو فوراً گرفت میں نہیں آتے ہیں، بڑے آسانی سے انسانوں کو منتقل ہو جاتے ہیں اور ایک اثر رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا لطیف معنی تھا یا بڑا باریک معنی تھا، نہیں پکڑا جا رہا تھا۔ اسی طرح جو بہت باریک ہو اور بہت ہی زیر ہو جائے، یعنی نہ دکھائی دینے والی ایک نوع بن جائے لیکن حقیقت میں جسم ہے، جیسے ہوا حقیقت میں جسم ہے یا نہیں؟ جسمانی ذرات پر مشتمل ہے نا ہوا، لیکن ہمیں نہیں دکھائی دیتی، ہر جگہ سے گزر بھی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ اجسام ہیں، لیکن اجسام بعض ہوتے ہیں ٹھوس، کثیف، یعنی موٹے ٹھوس دکھائی دیتے ہیں، اور لیکن بعض اجسام ہیں لطیف، یہ کثیف کے مقابلے میں ہیں لطیف، بڑے باریک ہیں، بڑے ان کے جو ہے ہلکے سے ہیں، اور ہوائیۃ، ہوائی ہیں یہ، یعنی جو ہوا کی خصوصیات سے ایک نوع تعلق رکھتے ہیں، یعنی بہت جیسا ہوا بڑی لطیف ہے اسی طریقے سے یہ لطیف ہیں، ہوا گزر جاتی ہے تیزی سے، یہ بھی ہر چیز سے گزر جاتے ہیں۔ ہوا کئی طرح کی شکلیں بنا لیتی ہے یا نہیں؟ بنا لیتی ہے، یہ بھی بنا لیتے ہیں، اس لیے آگے کہتے ہیں تقدر علی التشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلوں کو بنانے کے اوپر قدرت یہ ملائکہ رکھتے ہیں۔ ملائکہ کیا رکھتے ہیں؟ قوت۔ بس 3 ادھر اس قول کے مطابق 3 صفات ہوگی۔ پہلی صفت کیا ہوگی؟ اجسام ہیں۔ دوسری صفت ہوگی لطیفہ ہوائیہ، پہلی صفت ہوگی اجسام، دوسری صفت ہو گئی لطیفہ ہوائیہ، اور تیسری صفت کیا ہو گئی؟ مختلف شکلیں بنانے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، پتھر بن گئے، پرندے بن گئے، انسان بن گئے، انسانوں والی صورت اختیار کر لی۔ اور چوتھی صفت ہے مسکنھا السماوات، آسمانوں پہ رہتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہمیشہ اوپر اڑنے کی باتیں آئیں گی،
اوپر سے نیچے اترنے کی باتیں آئیں گی. مسکنها السماوات وهذا قول اکثر الظاہریین. اکثر جو روایات اور آیات کے ظاہر سے مطلب لینا چاہتے ہیں ان اکثر کا یہی نظریہ ہے. مثال کے طور پہ اکثر علماء عقائد شیعہ و سنی وہ اسی نظریے کے قائل ہیں. اکثر علماء عقائد و متکلمین و اسی طرح اکثر محدثین تقریباً اسی نظریے کے قائل ہیں. وَهُوَ مِن سخیف القول. ملا صدرہ کہتے ہیں یہ سب سے ہلکا کا قول ہے، سب سے زیادہ غیر معتبر یہی قول ہے کہ جو اصلاً قبول نہیں کیا جا سکتا. اکثر متکلمین کی یہی رائے ہے لیکن ان کی نظر میں سب سے سخیف ہے. سخیف یعنی کہ جس کی حیثیت سب سے کم ہو، سب سے کمزور قول ہے ان کی نظر میں. دوسرا قول ہے بت پرستوں میں سے بعض بت پرست گروہوں کا قول. بت پرست کیونکہ آپ جانتے ہیں نا بت پرست اللہ کو تو مانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں لیکن وہ بتوں کی عبادت میں یا شرک کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی کسی عمل میں شریک بنا دیتے ہیں. تو بت پرستوں کے بعض جو گروہ گزرے ہیں ان کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں ان الملائکہ فی الحقیقت ہی ہذہ الکواکب الموصوفہ بالاسعاد والانحاس. یہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت چلتا ہے. جنتری کے جو معتقد ہوتے ہیں کہ یہ دن اور تاریخ یہ نحس ہے یا سعد ہے، کہتے ہیں نا یہ نحس ہے بد ہے یا یہ کیا ہے نیک ہے یا سعد ہے. اب یہ تاریخیں کس سے بنتی ہیں؟ ستاروں اور کواکب سے بنتی ہیں یا نہیں؟ اسی سے بنتا ہے نا زمان، جو اوپر سورج کی گردش ہے، ستارے ہیں، چاند ہے. تو یہ جو بت پرست یہ قائل ہیں کہ حقیقت میں یہ جو اوپر ستارے ہیں جو ستارے سعد اور نحس کے اعتبار سے ہیں کیونکہ وہ اسی سے حساب لگاتے ہیں. آج بھی جنتری میں یہ کام کرتے ہیں. یہ بت پرستوں سے آئی ہوئی ہے، ہندوانہ طور پہ زیادہ آئی ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بر صغیر میں جنتری زیادہ ہے. آپ ایران ہے، عراق ہے، لبنان، بحرین وغیرہ جائیں وہاں پہ آپ کو جنتری ٹائپ چیزیں زیادہ نظر نہیں آئیں گی. تو ہندو بھی بت پرست قومیں ہیں تو انہوں نے بھی اپنے لیے خود قرار دیے ہوئے ہیں. تو یہ کواکب کو کہتے تھے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ اس میں سعد اور نحس ہوتے ہیں. بعض ستاروں کو سعد اور بعض کے نحس انہوں نے قرار دیا تھا یا یہ ستارے سبب بنتے ہیں سعد اور نحس دن کے. تو یہ بت پرستوں کا کہنا ہے ان کواکب کو فرشتے کہتے ہیں، ان ستاروں کو جو اوپر ستارے ہیں یہی فرشتے ہیں. فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَحْيَاءٌ نَاطِقَةٌ. ان کی نظر میں یہ جتنے بھی اوپر کواکب ستارے موجود ہیں یہ زندہ ہیں، ناطقہ شعور رکھتے ہیں، عقل و فکر رکھتے ہیں. وَأَنَّ الْمُسْعِدَاتِ مِنْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ. اوپر جتنے وہ ستارے ہیں کہ جو سعد دن نیک دن کا سبب بنتے ہیں، نیک دن کا سبب بنتے ہیں، وہ سارے ملائکہ کیا ہیں؟ رحمت کے ملائکہ. آپ دیکھ لیں کہ بت پرستوں نے پورے کے پورے آسمان کی کہکشاؤں اور ستاروں کو تقسیم کر دیا. ایک وہ کواکب اور ستارے اور کہکشائیں ہیں کہ جو ایک دن کے نیک اور سعادت مند ہونے کا سبب ہیں، یعنی وہ بنا رہے ہیں نیک اور سعادت مند. اور ایک وہ فرشتے ہیں کہ جو دنوں کو یا مہینوں کو نحس بنا رہے ہیں، بد بنا رہے ہیں. تو وہ جو منحسات ہیں جنہیں آپ منحوس بھی کہتے ہیں، منحوس عربی ہی کا لفظ ہے، صحیح. تو نحس کہتے ہیں وہ جو منحسات ہیں جو کواکب اور ستارے نحوست پھیلاتے ہیں، دنوں کو منحوس کر دیتے ہیں یا ایام کو یا سالوں کو، شہروں مہینوں کو. تو وہ کہتے ہیں منہا ملائکۃ العذاب، وہ ہیں عذاب کے ملائکہ. یہ بت پرستوں کا نظریہ تھا. دوسرا قول آپ نے ملاحظہ کیا. تیسرا قول ملائکہ کے بارے میں متکلمین کا اس لیے قول انہوں نے مقدم کیا کیونکہ اکثر اہل اسلام اسی نظریے کے قائل ہیں. وہ آیات اور روایات کے تناظر میں رہتے ہیں نا، محدثین بالخصوص. تو محدثین جب اس کے دائرے میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی ہے اولی اجنحۃ یحملون العرش، یا ان کے آنے جانے کا تذکرہ قرآن میں. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل کا بھی یہ سارے جسموں کی خصوصیات ہیں. یا جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ مثلا ابن عباس کا قول ہے اہل سنت کتب میں، اس طرح سے شیعہ کتب میں بھی آیا. 600 پر تھے ان کے،
بعض کے پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہیں ان کی، بعض ہے وہ مطلب فلاں عمل انجام دے رہے ہیں. تو یہ جسم کی خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے پہلی قید یہ لگائی محدثین نے، حتی شیعہ محدثین نے بھی یہی قید لگی، اجسام. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ یہ والی تعریف تمام شیعہ علماء کا اتفاق اور اجماع ہے. بعد میں شیعہ علماء جو آئے انہوں نے کہا یہ کہاں پہ اجماع ہے، کہیں اس سے پہلے شیعہ کتب میں اس طرح سے نہیں پایا جاتا کہ آپ کہیں کہ اجسام ملائکہ جسم ہیں اور ملائکہ لطیف ہیں اور ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کے گھر جو ہیں وہ سارے آسمانوں پہ ہیں یا بعض زمینوں پر ہیں. تو بقیہ نے پھر آ کے اس کی نفی کی کہ علامہ مجلسی نے ادھر مبالغتاً ایک قول اختیار کیا ہے، لیکن اس لیے ملا صدرہ نے پہلے اسے ذکر کیا. اور سخیف اس لیے نہیں کہا کہ یہ جو بت پرستوں کا نظریہ اس میں قوت ہے، بلکہ اس لیے اسے ذکر کیا کہ جو حقیقت کے عین مطابق ہے آیات و روایات میں، وہ اس سے دوسرا قول ہمارے سامنے آ سکتا ہے، اور پھر انہوں نے ذکر کیا. تیسرا قول ابھی آپ دیکھیں، قول معظم المجوس و ثنویہ. مجوس ہیں یہ جو آگ پرست تھے، مجوسی، زرتشت جنہیں آپ کہتے ہیں، اور ثنویہ بھی انہی میں آ جاتے ہیں کہ یہ قائل ہیں دو خداؤں کے. ثنویہ بھی اسنین سے ہے نا، یہ دو خداؤں کے قائل ہیں، مجوسی اور یہ ایک ہی تقریباً شے ہیں. وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْعَالَمَ مُرَكَّبٌ مِّنْ أَصْلَيْنِ أَزَلِيَّيْنِ. مجوسیوں کا، زرتشتیوں کا اور ثنویہ کا یہ نظریہ تھا کہ دو خدا ہیں. سارے یہ ساری اقوام کیا کہتی ہیں؟ ایک اللہ. اس لیے قرآن کریم نے اللہ کے ہونے پہ بحث نہیں کی. آپ قرآن کی آیات میں کوئی آیت ایسی صراحتاً نہیں لا سکتے جو یہ متعارف کرا رہی ہو کہ اللہ ہے، کیونکہ سب مانتے اللہ ہے. یہ تو واضح ترین چیز ہے کہ اللہ ہے. اللہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، اس بارے میں کچھ آیات ہیں، لیکن اس میں بھی مفسرین بحث کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہونے کے اعتبار سے شرک نہیں پایا جاتا تھا. شرک ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کا منکر ہو جائے تو شرک نہ ہوا، کفر ہوا. یہ تو شرک تب ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانے. مجوس کس بات کے قائل تھے؟ دو اللہ ہیں، ایک ہے جو خیر کا خدا ہے اور ایک ہے جو شر کا خدا ہے. ایک کیا ہے؟ خیر کا خدا. وَهُمَ النُّورُ وَالظُّلْمَ. جو خیر کا خدا ہے اس کا ہے نور، ازل سے، ہمیشہ سے ہیں یہ اور ہمیشہ رہیں گے. جو ازل سے پہلا خدا ہے وہ ہے نور کا، اور دوسرا خدا کیا ہے؟ ظلمت کا. وَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ جَوْهَرَانِ شَفَّافَانِ مُخْتَارَانِ قَادِرَانِ. یہ ان کی حقیقت کی ہے ان خداؤں کی، یہ دو جوہر ہیں، شفاف ہیں، صاحب اختیار ہیں اور صاحب قدرت ہیں. متضاداً النفس و سورہ. البتہ نفس و سورہ کے اعتبار سے تضاد ایک دوسرے سے رکھتے ہیں. مختلف الفعل و تدبیر. دونوں خداؤں کی فعل اور تدبیر، جو کام انجام دیتے ہیں وہ بھی جدا ہے اور جو تدبیر کرتے ہیں وہ بھی جدا ہے. فجوہر النور فاضل خیر نقی طیب الریح کریم النفس. وہ جو نور والا خدا ہے، جوہر ہے، وہ بڑا فاضل ہے، اچھا ہے، پاکیزہ ہے، اور بڑی اچھی خوشبو اور ہوا والا ہے، اور بڑا کریم نفس والا ہے. یسر ولا یضر. وہ خوشیاں تو دیتا ہے لیکن نقصان نہیں دیتا. ینفع ولا یمنع. نفع تو پہنچاتا ہے لیکن نفع سے روکتا نہیں ہے، اور زندہ کرتا ہے، بوسیدہ نہیں کرتا. اس کی مقابلے میں ظلمت والا خدا ہے، وہ ان سارے کے سارے الٹ کام انجام دیتا ہے. مارے گا بھی وہی، بوسیدہ بھی وہی کرے گا، اور اس طرح سے امور انجام دیتا ہے. پھر آگے ذکر کرتے ہیں ثم ان جوہر النور لم یزل یولد الاولیاء. وہ جو نور والا ہے، خیر والا خدا، وہ مسلسل پیدا کر رہا ہے چیزوں کو. خلق نہیں کہا انہوں نے، ایجاد نہیں کہا، خلق کیا کر رہا ہے؟ پیدا کر رہا ہے. اور وہ جو پیدا کرتے ہیں وہ ہم ملائکہ. نور والے خدا سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ملائکہ. ملائکہ یعنی اولاد ہیں اس کی. لا علی سبیل تناکح. نکاح کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوتے لیکن وہ پیدا کرے. بل علی سبیل تولد الحکمہ من الحکیم. کہ وہ پہلا جو خدا نور والا ہے وہ حکیم ہے، اس کی حکمت سے یہ سارے کے سارے اس کی اولادیں یعنی فرشتے پیدا ہو رہے ہیں. والضوء من المضیء. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج سے کرنیں نہیں نکلتی، اب وہ پیدا کہاں سے ہو رہی ہیں کرنیں؟ سورج سے. اس طرح اس نور والے خدا سے ملائکہ پیدا ہو رہے ہیں.
وَجَوْهَرُ الظُّلْمَ لَمْ يَزِلْ يُولِدُ الْأَعْدَاءَ، اور وہ جو ظلمتوں والا ہے خدا، وہ مسلسل چیزیں پیدا کر رہا ہے، وہ دشمن پیدا کرتا ہے، وہ ہم شیاطین، وہ سارے شیطان ہیں، علی سبیل تولد الصفا من الصفی، جیسا کہ نادان سے نادانیاں صادر ہوتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے اس سے ساری کی ساری جو چیزیں صادر ہو رہی ہیں وہ ہیں شیاطین، لا علی سبیل تناکح، نکاح سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اقوال آپ نے دیکھے اس میں ملائکہ کو جسم اور متحیز قرار دیا گیا ہے۔ متحیز ہیں یعنی انہیں تقسیم جہات کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور جسمانیت یہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پہلا قول تھا۔ پہلے قول میں تینوں کے تینوں قول کیا ہیں؟ وہ ہے کہ جسم ہیں فرشتے، صحیح ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی 3 اقوال پڑھے ہیں نا، آپ ان 3 اقوال کا ایک مجموعہ بنا لیں، اسے کہتے ہیں یہ پہلا قول ہے، کیونکہ تینوں کس بات کے قائل ہیں؟ جسم کے قائل ہیں۔ ان تینوں کے مقابلے میں، یعنی جسم کے مقابلے میں اب دوسرا قول، وہ دوسرا قول یہ ہے کہ ان الملائکہ ذوات قائمہ بانفسها ولیست متحیزۃ ولا باجسام وہا ہنا قولان، کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرا قول ہے وہ یقیناً یہی ہوگا کہ جسم نہیں ہے۔ بس پہلا قول ہو گیا کہ فرشتے کیا ہیں؟ جسم۔ اس کے ذیل میں کتنے نظریات آ گئے؟ 3 نظریات۔ اکثر متکلمین کا قول مسلمانوں میں، شیعہ سنی دونوں، اور دوسرا ہمارے پاس قول آ گیا بت پرستوں کا، اور تیسرا آ گیا مجوسیوں کا۔ آج ایک دوسرا قول جو کہتے ہیں جسم نہیں، اس میں ایک ہے نصارہ کا قول یا عیسائیوں کا قول، اور دوسرا ہے فلاسفہ کا قول۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ البتہ تمام عیسائی نہیں، ان میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے یا بعض گروہ قائل ہیں، ان الملائکہ فی الحقیقت ہی الانفس الناطقۃ بذاتها المفارقہ لابدانہا، کہ ملائکہ حقیقت میں کیا ہیں؟ ایسے نفوس ہیں جو عقل و فکر رکھتے ہیں، عقل کے مالک ہیں، بذات خود کیا ہے؟ عقل و فکر کے مالک ہیں، لیکن اپنے بدنوں سے جدا ہو چکے ہیں۔ نفوس ہیں لیکن کیا ہو چکے ہیں؟ اپنے ابدان سے جدا ہو چکے ہیں۔ علانات الصفا والخیر، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ شفاف، پاکیزہ اور خیر کو انجام دینے والے ہیں۔ وذالک لأن هذه النفوس مفارقہ ان کانت صافیۃ خالصۃ، کیونکہ جو نفوس، وہ نفوس کے جو مفارق بدنوں سے جدا ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر خالص اور صاف ہو جاتے ہیں۔ فہی الملائکہ، مثلا ہمارے نفوس جو ہیں وہ جب تک جسم کے محتاج ہیں اور بدنوں کے محتاج ہیں تب تک ہم اسے، بدن کے ساتھ تعلق اس کا قائم رہے گا، اور پھر بہت سارے امور ایسے انجام پا جاتے ہیں جو بدن کی ضرورت ہوتے ہیں اور نفس اس کی وجہ سے اسے انجام دیتا ہے۔ عموماً گناہ اکثر بیشتر ایسے ہی ہیں، وہ جسم کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور انسانی نفس اس کو پھر اس کے انجام دہی پہ ابھارتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی بدن رکھتے تھے لیکن ان کے بدن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے نفوس سے جدا ہو گئے۔ اب جب وہ جدا ہو گئے تو یہ پاکیزہ نفوس بن گئے، یہ عقل و شعور رکھتے ہیں، یہ خیر دیتے ہیں، یہ خالص اور پاکیزہ ہیں۔ فہی الملائکہ وَإِن كَانَتْ خَبِيثَةً، ہاں اگر یہ ایسے ہوں نفوس کہ جو بدنوں سے جدا ہونے کے بعد بھی پاکیزہ نہیں ہوئے، بدنوں کے جدا ہونے کے بعد بھی ان میں خباثت موجود ہے، ان کے اندر غیر خالص پن موجود ہے، تو اسے کہتے ہیں فہی الشیاطین۔ یہ ہے عیسائیوں کا ایک نظریہ۔ آ جائیں اب ہم قول فلاسفہ پہ۔ کائنات کو نا ہر دین نے بیان کیا ہے، ہر دین کائنات کو بیان کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا مجوسی وہ خدا تک لے کے گئے اور خدا سے ایک سلسلہ نیچے تک بنایا، یہودی بھی اسی طرح خدا تک لے کے جاتے ہیں اور پھر ایک سلسلہ لے کے آتے ہیں، جناب مریم علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر ان کا کردار لاتے ہیں۔ دین اسلام نے بھی ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا جس کی قرآن تعلیم دیتا ہے، پھر اس کی تشریحات میں متکلمین ہیں، محدثین ہیں اور فلاسفہ ہیں، اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ آئیں اب ہم قول فلاسفہ کو دیکھیں۔ قول فلاسفہ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّهَا جَوَاهِرْ قَائِمَةٌ، یہ جواہر ہیں یعنی بذات خود قائم، بِأَنفُسِهَا، کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں، لَيْسَتْ بِمُتَحَيِّزَةٍ الْبَتَّةً، اور کسی صورت جسمانی نہیں ہیں،
متحیز نہیں ہیں۔ ہاں بعد کے کسی مرحلے میں جسم اختیار کر سکتے ہیں، یعنی یہ الگ چیز ہے، حقیقت ان کی جسمانی نہیں ہے، صحیح ہے، حقیقت ان کی جسمانی نہیں، یعنی مجرد ذات ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ مجردات کو حس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے، صرف اجسام ہیں کہ جو حس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہ میں نے فرشتہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی حقیقت فرشتہ، اگر فرشتہ کوئی صورت بات میں اختیار کرتا ہے عارضی طور پہ، مثلا ہوتا ہے نا انسان، مثلا ہم نے کوئی شکل اوپر کوئی اس نے نقش چڑھا لیا، یہ ایک الگ چیز ہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت فرشتہ کیا ہے؟ وہ ہے مجرد۔ وَأَنَّهَا بِالْمَاهِيَّةِ مُخَالِفَةٌ لِأَنْوَاعِ النُّفُوسِ النَّاطِقَةِ الْبَشَرِيَّةِ، اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے نفوذ جو عقل و شعور انسان رکھتا ہے اس نفس ناطقہ سے جدا ہیں، یعنی دونوں نفس ناطقہ ہیں۔ فرشتہ جو وجود ہے وہ بھی عقل اور ادراک رکھتا ہے، اور انسان کا نفس بھی عقل اور ادراک رکھتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ آپ دیکھیں نا انسان اور فرشتے میں مشترکات کو غور کریں، فرشتہ بھی نفس ہے، وجود ہے، مجرد ہے، انسان کا نفس بھی وجود ہے، مجرد ہے۔ فرشتہ بھی عقل و شعور اور ادراک رکھتا ہے، انسان بھی عقل و شعور اور ادراک رکھتا ہے۔ فرشتہ بھی غیر مادی مخلوق ہے، انسانی نفس بھی غیر مادی مخلوق ہے، جسم انسان کا مادی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ انسانی نفوس کی طرح ہی اٹھا کے آپ فرشتوں کو لے آئے، فرشتوں کے نفوس الگ ہیں۔ وَأَنَّهَا أَكْمُلُ قُوَّةً مِّنْهَا، اور یہ انسان کے نفوس ناطقہ سے زیادہ کامل تر ہیں، وَأَكْثَرُ عِلْمًا، اور زیادہ علم رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهَا لِلنُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ جَارِيَّةً مَجْرَى الشَّمْسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَضْوَاءِ، اور یہ انسانی نفوس کے لیے بالکل اسی طرح سے جاری ہوتے ہیں جیسے سورج سے شعاعیں جاری ہوتی ہیں، یعنی سورج کی کرنوں کو جب آپ سورج کے سامنے لائیں تو جو حیثیت بنتی ہے انسانی نفوس کو، فرشتوں کے سامنے لائیں تو فرشتوں کے نفوس کے سامنے انسانی نفوس کی یہی حیثیت بنتی ہے۔ یہ عام انسانی نفوس کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ انبیاء و رسول و ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ افضل ہیں۔ عقائد کی ہماری جو کتابیں ہیں شیعہ سنی، اس میں حقیقت ملائکہ پہ زیادہ بحث نہیں آئی، ادھر یہ بحث آئی ہے کہ آیا نبی افضل ہے یا ملائکہ فرشتے افضل ہیں، اس کے ذیل میں انہوں نے ماہیت ملائکہ پہ بحث کی ہے۔ اصل بحث عقائدی کتابوں میں کیا ہے؟ فرشتہ افضل ہے یا نبی؟ تو وہاں پہ ہیں بعض طرفدار فرشتہ ہوتے ہی ہیں، وہ بعض نے کہا کہ فرشتہ افضل ہے، لیکن بالعموم ہمارے تمام مکتب تشیع کے تو تمام متکلمین اور اہل سنت میں بھی اسی طرح اکثر بیشتر قائل ہیں کہ نبی افضل ہے، اللہ نے بشر کو افضل قرار دیا۔ لیکن یہاں پہ آپ اگر نفس ناطقہ انسانی کو دیکھیں اور نفس ناطقہ فرشتے کو دیکھیں تو سورج اور کرنوں والا حساب ہے۔ فرشتے اسی طریقے سے انسانوں کے اوپر جاری ہیں جیسے سورج کی طرف سے فیض جاری ہے، یہ ایک نسبت بنائیے، اسے انشاءاللہ ابھی ہم آگے حل کریں گے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں ثم ان هذه الجواہر علی قسمین، ہمارے پاس جو جواہر ہیں یہی فرشتوں کے جواہر، یہ دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ فلاسفہ کا نظریے کو اب وہ آگے بیان کر رہے ہیں، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ منہا ما ہی بالنسبت الی اجرام الافلاک والکواکب کنفوس الناطقہ بالنسبت الی ابداننا، بعض کی نسبت جو افلاک اور کواکب ہیں، اوپر ہے نا افلاک اور کواکب یعنی ستارے، آسمان کے اوپر ستارے ہیں یا نہیں، ان ستاروں سے بعض فرشتوں کی نسبت ویسی ہی ہے جیسے انسان کے نفس کی بدن سے ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ آگے آئے گی جو اس قول کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا نا پوری کائنات کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ تو یہ جو اوپر کواکب ہیں یا اوپر جو ستارے ہیں، ان کے ساتھ ان کی حیثیت فرشتوں کی کیا ہے؟ جیسے نفس کی جسم سے ہے، تو جسم جو ہے وہ نفس کنٹرول کرتا ہے، تو اس طور پہ بعض جواہر ایسے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا أَعْلَى شَانًا مِنْ تَدْبِيرِ أَجْرَامِ الْأَفْلَاقِ، بعض کی حیثیت اس سے بالاتر ہے کہ وہ ان ستاروں اور کہکشاؤں کی تدبیر کریں، بل ہی مستغرقۃ فی معرفت اللہ و محبتہ و مشتغلۃ
بطاعتہ، بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت میں غرق ہیں اور اللہ کی محبت میں غرق ہیں اور اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں۔ وَهَذَا الْقِسْمُ هُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، یہ ملائکہ مقربین ہیں۔ وَنِسْبَتُهُمْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُدَبِّرُونَ السَّمَاوَاتِ كَنِسْبَةِ أُولَئِكَ الْمُدَبِّرُونَ إِلَى نُفُوسِنَا النَّاطِقَةِ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی پیچھے کیا پڑھا، اب ترتیب کو ذرا آپ بنائیں، یہ ترتیب بنانا ضروری ہے۔ ہمارے نفوس کی اور ملائکہ کی نفوس کی کیا حیثیت ہے؟ سورج اور کرنیں، سورج سے یوں کرنیں نکل رہی ہیں، تو انسانی نفوس کے اوپر کس کو اللہ نے حاکم قرار دیا ہے؟ ملائکہ کو۔ جتنے بھی انسان ہیں ان کے اوپر کس کو اللہ نے حاکم قرار دیا ہے؟ اس لیے غلطی کرو لکھ لیتے ہیں، آپ جتنی اس سے کہیں کہ یار برائے مہربانی کچھ میرا ساتھ دے دو، یہ کرو فلاں کرو، وہ نہیں مانے گا۔ ملک الموت آ جائے، آپ جتنی منت سماجت کریں، ساری عمر اسے رضی اللہ علیہ السلام کریں، تب بھی آ کے روح قبض کر لے گا وہ۔ تو یہ حاکم ہیں، جیسے سورج حاکم ہے اپنی کرنوں پہ، لیکن کس معنی میں حاکم؟ مدبر ہے سورج کرنوں کا۔ اسی طرح یہ ملائکہ انسانی نفوس کے اوپر تدبیر کیے ہوئے ہیں، ان کو چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، البتہ اللہ کے حکم سے ان کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو فرشتے انسانوں کے اوپر ہیں، ان کے اوپر کون سے فرشتے ہیں؟ جو کواکب کو چلا رہے ہیں، جو ستاروں کو چلا رہے ہیں۔ ان کے اوپر کون سے فرشتے ہیں؟ یہ ملائکہ مقربین۔ یہ اصناف در اصناف اس طرح سے بنتی ہیں، واضح بات۔ سب سے اوپر پھر کون سے ہو گئے؟ ملائکہ مقربین۔ ان کے نیچے وہ جو کہکشاؤں اور ستاروں کو چلاتے ہیں، ان کے نیچے جو انسانی نفوس کی تدبیر کر رہے ہیں ملائکہ، درست؟ اس لیے آئیں آگے دیکھیں، وَهَذَا الْقِسْمُ هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنِسْبَتُهُمْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُدَبِّرُونَ السَّمَاوَاتِ كَنِسْبَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُدَبِّرِينَ إِلَى نُفُوسِنَا النَّاطِقَةِ وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ قَدْ اتَّفَقَتِ الْفَلَاسِفَةُ عَلَى إِثْبَاتِهِمَا، فلاسفہ کا اجماع ہے کہ یہ دو قسمیں تو ضرور ہیں ملائکہ کی۔ ایک ملائکہ ہیں جو تدبیر کر رہے ہیں، اور ایک ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اور مختص ہیں اور غرق ہیں۔ یہ دو تقسیمیں ان کے ہاں ملائکہ کی ہیں۔ ملائکہ بس فلاسفہ کی نظر میں جوہر ہے، نمبر 2 مجرد ہے، اور نمبر 3 عاقل ہے، نفس ناطقہ رکھتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں فلاسفہ کے اقوال سے آئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ نَوْعًا آخر مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَهِيَ الْمَلَائِكَةُ أَرْضِيَّةٌ مُدَبِّرَةٌ لِأَحْوَالِ هَذَا الْعَالَمِ السُّفْلِي۔ ان میں سے ایک اور نوع ملائکہ کیا، وہ ملائکہ ارضی کہلاتے ہیں، زمینی ملائکہ۔ ان کا کام، یعنی جو ہم نے کہا نا نفوس ناطقہ، یہ آسمانی ملائکہ ہی میں سے ہیں۔ ایک ہے زمینی ملائکہ، ان کا کام ہے اس مادی جہان کو تدبیر کرنا۔ اچھا، اس مادی جہان میں نفس ناطقہ آتا ہے انسان کا؟ انسانی نفس آتا ہے اس مادی جہان میں؟ آتا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو الگ کیا ہے۔ ہمارا جسم آتا ہے، ہمارے جو نفوس ہیں وہ ملائکہ جدا ہے، ہمارے اجسام کے لیے ملائکہ وہ جدا ہیں۔ ثم ان مدبرات هذا العالم ان کان خیرات فهم الملائکہ، اگر آپ اس کائنات میں کوئی خیر اور نفع کی چیز دیکھتے ہیں یہ ملائکہ کی جانب سے۔ وَإِن كَانَ شَرِيرَةً فَهُمُ الشَّيَاطِينُ، اور جو شر اس مادی دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ شیاطین کی طرف سے ہیں۔ فَهَذَا تَفْصِيلُ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِي الْمَلَائِكَةِ، یہ ملائکہ کے بارے میں مختلف لوگوں کا نظریہ تھا۔ پھر اہل علم کا ایک مسئلے کے اوپر اور اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو وجود کا حکم ہے وہ عقل کے ذریعے سے کیا لگتا ہے اور سمع کے ذریعے سے، یعنی روایات کے ذریعے سے کیا لگتا ہے، اس کے اوپر کل انشاءاللہ تعالی ہم بحث کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔